اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں کی شہادت، جو چھوٹے ننھے بچے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایسا دل خراش واقعہ ہے کہ پتھر دل بھی رو پڑے۔ یہ ایسا خوفناک اور دردناک واقعہ ہے۔ قاضی شریح کا بیٹا اسد علی الصبح دونوں صاحبزادوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو پتہ چلا کہ کارواں کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر اسی راستے پر چلا۔ کچھ دور گئے تو گرد کارواں نظر آئی۔ اسد بن شریح نے کہا، بھائی وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ تم دو دوڑ پڑو، جلد ہی تم اس قافلے سے جا ملو گے جس قافلے سے آپ رہ گئے ہیں۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، تیزی سے دوڑ بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ چھوٹے بھائی ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بڑا بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا کہ ابن زیاد کے سپاہی آ کر گرفتار نہ کر لیں۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی کب تک چھوٹے بھائی کو اس طرح گھسیٹ سکتا تھا۔ وہ رکا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ پھر جب وہ دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد تقریباً نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور پھر قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ پھول سے یتیم بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ چنانچہ وہ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک میں ان کے متعلق یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بچوں کو سیاہ کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ شہزادے یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹھڑی دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی کوٹھڑی ہے؟ مدینے میں تو ہم نے ایسی کوٹھڑی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گویا وہ معصوم جیل کے تصور سے ہی ناآشنا تھے۔ اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اس کالی کوٹھڑی میں بیٹھ گئے۔ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی ایک پرہیزگار اور محب اہل بیت شخص تھا۔ جب اس سے ان کی مظلومیت دیکھی نہ گئی تو چپکے سے بچوں کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا کہ شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور چھپ چھپا کر قادسیہ پہنچ جاؤ۔ وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، اس سے ملنا اور میری انگوٹھی دکھا کر اپنا تعارف پیش کرنا اور مدینہ منورہ پہنچانے کی فرمائش کرنا۔ وہ تمہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر قادسیہ کہاں ہے؟ رات بھر چلتے رہے مگر قادسیہ نہ آیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ کوفہ کے مضافات میں ہی گھوم پھر رہے ہیں۔ معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ دل قدرے ہلکا ہوا تو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک خشک درخت کا تنا ہے جو کہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ وہ اس خول میں چھپ گئے کہ دن تو یہاں گزاریں، رات آنے پر دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر ان معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ بچے ہمیشہ سچ بولنے کے عادی تھے۔ بولے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہمارے بابا تھے جو شہید ہو چکے ہیں۔
یہ کہہ کر بچے ہچکیاں لینے لگے۔ وہ لونڈی بولی صاحبزادو غم نہ کرو، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت و محبت رکھتی ہے، بالکل فکر نہ کرو اور میرے ساتھ چلو۔ دونوں شہزادے اس کنیز کے ساتھ اس کی مالکہ کے گھر چلے آئے۔ کنیز نے ان شہزادوں کو اپنی مالکہ کے سامنے پیش کیا اور تمام واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے اس خوشی میں کنیز کو آزاد کر دیا۔ شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی، انہیں نہلایا اور کھانا کھلایا، ان کی داستان غم سن کر آنسو بہائے اور انہیں ہر طرح سے تسلی اور تشفی دی۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس نے مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مشکور نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو مجھ سے نہ ڈرا۔ مشکور نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا ان کو رہا کرنے سے تجھے کیا ملا؟ مشکور نے جواب دیا کہ ان بچوں کو شہید کرانے میں تو مجھے کچھ نہ ملتا مگر اپنے اس عمل کے سبب سے مجھے ان کے جد اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت شفاعت کی امید ہے۔ وہ میری شفاعت فرمائیں گے جبکہ تو اس دولت سے محروم رہے گا۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور بولا کہ میں ابھی تجھے اس کی سزا دوں گا۔ مشکور نے کہا میری 1000 جانیں بھی ہوں تو بھی وہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے اور بعد میں اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ چنانچہ جلاد نے ایسا ہی کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک دل خاتون دن بھر دل و جان سے بچوں کی خدمت اور دل جوئی میں مصروف رہی۔ رات کو وہ ان کو ایک علیحدہ کمرے میں سلا کر آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ خاتون نے پوچھا آج سارا دن تم کہاں رہے کہ اتنے دیر سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ صبح میں امیر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ داروغہ جیل مشکور نے پسران مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو قید سے رہا کر دیا ہے اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی ان کو پکڑ کر لائے گا یا ان کی خبر دے گا اس کو گھوڑا، لباس فاخرہ اور بہت سا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے، میں بھی انہی کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں رہا اور اس قدر بھاگ دوڑ کی کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا۔ پھر مجھے پیدل ان کی جستجو میں پھرنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا ہوں۔ خاتون نے کہا اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر، تجھے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام؟ حارث کہنے لگا تو خاموش رہ، تجھے نہیں معلوم کہ ابن زیاد نے گھوڑا، لباس فاخرہ اور بہت سا انعام و اکرام اس شخص کو دینے کا وعدہ کیا ہے جو کوئی ان بچوں کو اس کے پاس پہنچائے یا ان بچوں کے بارے میں خبر دے۔ خاتون نے کہا کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے مال و دولت کی خاطر ان یتیموں کو دشمن کے حوالے کرنے کی جستجو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو دنیا کے عوض بیچ رہے ہیں۔ حارث نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا تعلق؟ تو کھانا لا۔ عورت نے کھانا لا کر دیا اور وہ کھانا کھا کر آرام کرنے لگا۔ رات کو بڑے بھائی محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہوئے کہا بھائی اب سونے کا وقت نہیں رہا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، اب ہمارا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بہشت بری میں ٹہل رہے ہیں۔
کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا کہ مسلم تم چلے آئے ہو اور ان دونوں بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ بچے بھی آنے والے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے منہ پر اپنا چہرہ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا تو دونوں بھائی نہایت درد کے ساتھ رونے لگے۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر اس ظالم حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور پوچھا کہ یہ کن کے رونے کی آواز ہے؟ میرے گھر میں یہ کون ہے جو اس طرح رو رہے ہیں؟ عورت بیچاری سہم گئی اور کچھ نہ جواب دیا۔ حارث نے اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دو بچے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حارث نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ حارث کہنے لگا کہ تعجب ہے، میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم ہو کہ میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ یہ سن کر بچے سہم گئے۔ حارث کی بیوی نے جب اپنے شوہر کی یہ سنگ دلی اور بے رحمی دیکھی تو اس نے اپنے شوہر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ ان یتیموں پر ترس کھاؤ۔ مگر حارث نے کہا اگر تو اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش رہ۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اس کی بیوی بچوں کو کہیں اور منتقل نہ کر دے۔ جب صبح ہوئی تو حارث نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگا۔ جب عورت نے منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں پیچھے دوڑی اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ خدا سے ڈر اور ان یتیموں پر ترس کھا۔ اس پر اپنی بیوی کی منت سماجت کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ وہ اس کو مارنے دوڑا۔ اسی اثنا میں حارث کے ایک غلام جو کہ اس کے بیٹے کا رضاعی بھائی بھی تھا معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے دوڑا۔ حارث نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ ممکن ہے ان بچوں کو ہم سے کوئی چھین لے اور انعام و اکرام خود لے جائے، لہذا یہ تلوار لو اور ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ وہ غلام بولا کہ مجھ میں ان بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس سے شرم آتی ہے۔ ان کے خاندان کے بچوں کو قتل کر کے میں کل قیامت کے دن ان کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا؟ حارث نے کہا تو ان کو قتل کر ورنہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ وہ غلام بولا قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ حارث نے غلام کو شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں حارث کی بیوی اور بیٹا آگے آئے۔ حارث کے بیٹے نے کہا اے باپ، یہ میرا رضاعی بھائی ہے، اس کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ باپ نے بیٹے کو تو کوئی جواب نہ دیا مگر غلام پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ پھر حارث نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ لو تلوار اور ان بچوں کے سر قلم کر دو۔ بیٹے نے کہا ابا جان، میں نے آپ سے زیادہ سنگ دل اور ظالم آج تک نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی نے پھر منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کو قتل نہ کرو اور اگر تو ان کو چھوڑ نہیں سکتا تو انہیں زندہ ہی اپنے زیاد کے پاس لے جا، اس سے تیرا مقصود بھی حاصل ہو جائے گا۔ مگر وہ بدبخت کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ جب اہل کوفہ ان کو دیکھیں گے تو شور و غل کر کے ان کو مجھ سے چھڑا لیں گے اور میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ آخر وہ ظالم تلوار لے کر بچوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی پر تلوار کا وار کیا، بیوی گھائل ہو کر گری اور تڑپنے لگی تو ماں کو تڑپتا دیکھ کر بیٹا بھی آگے بڑھا اور باپ کے
رستے کی دیوار بن گیا۔ ظالم باپ نے لالچ میں اندھے ہو کر بیٹے پر بھی تلوار کا وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ماں نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ بھی راہی جنت ہوئی۔ پھر وہ ظالم حارث ان معصوم بچوں کی طرف بڑھا اور پہلے بڑے بھائی اور پھر چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس ظالم نے ان معصوم بچوں کو شہید کر دیا تو سر کاٹ کر لاشیں کہیں پھینک دیے اور سر ایک تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا۔ دوپہر کا وقت اس نے قصر عمارت پہنچ کر تھیلا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ دشمن کون ہے؟ حارث کہنے لگا فرزندان مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر گرجا تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے؟ بدبخت میں نے تو یزید کو لکھ کر بھیجا ہے کہ اگر حکم ہو تو ان کو زندہ بھیج دوں۔ اس نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو میں کیا کروں گا؟ تو ان کو میرے پاس زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث کہنے لگا مجھے اندیشہ تھا کہ اہل کوفہ شور و غل کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے یہ اندیشہ تھا تو انہیں کسی محفوظ مقام پر ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ تمہیں اس حکم عدولی پر سزا ملے گی۔ چنانچہ ابن زیاد نے مقاتل نامی جلاد کو اس شخص کے قتل کا حکم دیا اور جلاد نے حارث کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ امت مسلمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے فرزند تھے جو چھوٹے ننھے منھے تھے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، عقیدت ہے اور پیار ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو گاڑ دے، اہل بیت کی محبت گاڑ دے۔ مولا ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو بٹھا دے۔ اہل بیت ہماری جان ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا جگر ہے، اہل بیت کے لیے ہم قربان ہیں۔ اہل بیت ہمارے آنکھوں کا تاج ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ مولا کریم اہل بیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم اہل بیت کی قربانیاں بہت بڑی قربانیاں ہیں، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے مولا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ مولا کریم اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے ہمارے جتنے ویورز ہیں، ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی دنیا آخرت میں سب کو کامیاب فرما۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو بٹھا دے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔